صالحین متقدمین و متاخرین نے دعویٰ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا. انہوں نے جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس کیا، اس لیے آج ان کے نام زندہ ہے. انہی صوفیاء کرام میں داتا علی اجویری علیہ رحمت، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت، حضرت پیر میرن شاہ صاحب علیہ رحمت، کشتہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت، پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمت، چراغ گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت، قاضی انوار الحق صاحب علیہ رحمت، حضرت پیر بادشاہ صاحب علیہ رحمت، شیخ الحدیث محمد سلمان شاہ صاحب علیہ رحمت، علامہ عبدالطواب مصری علیہ رحمت، نباز قوم ابو داؤد محمد صادق صاحب علیہ رحمت، محدث پاکستان سردار صاحب علیہ رحمت، اور شیخ الحدیث شیخ القرآن مولانا عبدالغفور صاحب علیہ رحمت. یہ وہ صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے حقیقی طور پر سر تسلیم خم کیا، سر تسلیم خم کیا. حاضرین و ناظرین، میں عرض کر رہا ہوں، یہ صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے سر تسلیم خم کیا اور عظیم قربانیاں دی ہیں. جب سے پاکستان بنا، پاکستان سے قبل بھی یہ صوفیاء کرام، وہی مشن تھا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہی مشن تھا جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو مشن دیا، دو قومی نظریے کی بنیاد، دو قومی نظریے کے بنیاد سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں رکھی. فرمایا کافر الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کی. فرمایا کافر تم یہاں ہی رہو، ہم تو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. جب ہجرت کی تو وہاں بھی دو قومی نظریے کی بنیاد، وہاں کافروں سے پالا تھا، یہاں منافقوں سے پالا تھا، جنہوں نے مسجد نبی کے مقابلے میں 11 پارے میں مسجد درار بنا دی. وہاں بھی سرکار نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. فرمایا وہاں کافروں سے پالا تھا، یہاں منافقوں سے پالا ہے. اے منافقوں تم الگ ہو، ہم الگ ہیں. اے یہود و نصارہ تم الگ ہو، ہم الگ ہیں. فرمایا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کا میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں. سرکار اور اسی نظریے کو لیتے ہوئے پاکستان بننے سے قبل حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے امام محمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی. فرمایا ہندو الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں. اگر جو وہاں ہندوؤں کی کثرت تھی ہندوستان میں، لیکن آپ نے کہا کہ مسلمان الگ ہیں، ہندو الگ ہیں. مسلمان رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، مسلمان دودھ پیتے ہیں، مسلمان گائے کا پیشاب نہیں پیتے. یہ مسلمان گائے کا گوشت کھانے والے اور گائے کا دودھ پینے والے ہیں. ہم مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا آپ نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور اسی چیز کو آگے پروان چڑھانے میں مفکر ملت اسلامیہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمت، انہوں نے کہا کہ کشتہ عشق مصطفیٰ نے جو کچھ کہا درست کہا. انہوں نے اسی پر کشتہ عشق مصطفیٰ کو کہا کہ اس صدی کا یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. ان کے علم کو دیکھ کر، ان کی ذہانت کو دیکھ کر، ان کی صلاحیت کو دیکھ کر کہ ایک پرنسپل جس سے مسئلہ ریاضی کا حل نہیں ہو رہا تھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات کے پاس گیا. کسی نے بتایا کہ بریلی شیخ کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت کے پاس چلے جاؤ. جب امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت کے پاس آؤ، انہوں نے منٹوں میں مسئلہ حل کر دیا. اس نے کہا اس مسئلے کے لیے تو میں وہاں گیا اور وہاں جانا چاہتا تھا، یہ اتنا مشکل مسئلہ تھا، مجھ سے حل نہیں ہوتا آ رہا تھا ریاضی کا. آپ نے فوری حل کر دیا. یہ تھا علم لدنی. کشتہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دین اسلام کی ترویج کے لیے کام کیا. پھر پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کے لیے
پھر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے دین اسلام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت کے ساتھ مل کر پیر صاحب چورہ شریف، کمگول شریف، موڑا شریف، مانکی شریف، قصور شریف، گولڈا شریف، کس کس خانقاہ کا میں نام لوں؟ یہ وہ اللہ والے تھے، یہ وہ خانقاہیں تھیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت کا ساتھ دیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ اس وقت پاکستان تھا 73 کے آئین میں امام شاہ نورانی علیہ رحمت نے ہمیں بتایا کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا اور اس میں اسلام ہی کا نفاذ ہوگا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ 73 کا آئین دے کر اعلیٰ نظام مصطفیٰ نافذ کر دیا۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کے لیے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت نے ختم نبوت کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے 53 کی جب تحریک چلی، آپ کو سزائے موت دی گئی، وہ وقت بھی آیا، آپ اسمبلی میں رہے۔ جب اسمبلی سے آپ نے استعفیٰ دیا کہ حالات نہیں ہیں، قیوم پنجم پیر معصوم شاہ صاحب مولوی نور اللہ عمر قادہ نے کہا کہ آپ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے کہ اسمبلی میں حق بیان کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے قیوم پنجم کے کہنے پر استعفیٰ واپس لیا۔ آپ نے اسمبلی میں ایوان بالا میں حق کا علم بلند کیا۔ خواجہ قمر الدین سعدی علیہ رحمت ہوں، غزالی زمان علامہ احمد شہید کاظمی صاحب علیہ رحمت ہوں، پیر صاحب نہریہ شریف